میرا یار ہر جائے مکمل ناول 5 برس بیت چکے تھے مگر وہ شخص اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہی شخص جس کے نام پر وہ برسوں سے بیٹھی ہوئی تھی اور جس کے نام کی مانگ اس نے آج بھی سنبھال کر سجا رکھی تھی۔ ابتدا میں اسے پورا یقین تھا کہ وہ چند ہی ہفتوں میں واپس آ جائے گا، مگر اسے خود خبر نہ ہوئی کہ کب وہ ہفتے مہینوں میں ڈھل گئے اور مہینے خاموشی سے برسوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب تو اس کی عمر 24 برس کی حد پار کر چکی تھی اور انتظار اس کے لیے ایک ایسی اذیت بن گیا تھا جس کا کوئی اختتام دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گھر والوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، ہر زبان پر یہی بات تھی کہ ضرور اس لڑکی میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو نعمان اب تک پلٹ کر نہیں آیا۔ حتیٰ کہ محلے میں بھی یہ چرچا ہونے لگا تھا کہ حورین اب ساری عمر کنواری ہی رہے گی۔ یہاں کیا کر رہی ہو حور؟ اماں کی آواز نے اچانک اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ آج کل وہ اکثر یوں ہی کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی اپنی سوچوں میں اس قدر گم ہو جاتی کہ گھنٹوں سے خیالی دنیا میں بھٹکتی رہتی۔ آ رہی ہوں اماں، آپ چاول نکالنے میں ابھی بنا دیتے ہوں۔ وہ چونک کر حال میں لوٹی، چھت پر پھیلے کپڑے سمیٹے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر آئی۔ اس کی اماں سلائی کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی، جبکہ ابا محلے بھر کے مسائل سلجھانے میں اس قدر مصروف رہتے کہ انہیں اپنے گھر کی خبر ہی نہ رہتی۔ جسے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ سیدھا خالد صاحب کے اسٹور کا رخ کرتا۔ ایک بھائی بھی تھا جو نکما ثابت ہوا تھا، کبھی محلے کے لڑکوں کے ساتھ آوارہ کرتے کرتا تو کبھی جا کر ابا کی دکان پر یوں ہی بیٹھ جاتا۔ حور، تیرے ابا نے آج صبح ہی نماز سے بات کی ہے، خوشخبری ملی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے مہینے واپس آ رہا ہے۔ اوپر والے کمرے کے لیے بھی نیا کرایہ دار مل گیا ہے۔ اب تو بچے کو ٹیوشن دینا چھوڑ دے اور نعمان کے ساتھ جانے کی تیاری شروع کر دے۔ اللہ نے آخر کار ہماری سن ہی لی ہے۔ اماں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، مگر نعمان کی واپس آنے کی خبر سن کر حورین جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ 4 طویل برسوں کے بعد آخر کار سے اس کا خیال آیا تھا۔ حور، تو سن رہی ہے نا؟ تیرے ابا بھی آتے ہی ہوں گے، جلدی سے چاول بنا لے تاکہ میں کپڑوں کی سلائی مکمل کر سکوں۔ اماں کی آواز نے جیسے خیالوں میں گم حورین کو چونکا دیا، مگر وہ اب بھی جیسے کچھ سننے یا سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں تو بس ایک ہی جملہ مسلسل گونج رہا تھا، نعمان واپس آ رہا ہے۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی، وہ اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں نے اس کے کندھے کو ہلکے سے جھنجھوڑ کر ہوش دلایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے کھانا بنانے میں لگ گئی، جبکہ اماں چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ سجائے دوبارہ سلائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ ابھی چاول دم پر رکھ کر بیٹھی ہی تھی اور سلاد بنانے کا سوچ رہی تھی کہ عائشہ کچن میں داخل ہوئی۔ حورین، حورین، حورین! عائشہ کی پکار کے ساتھ ہی وہ اندر آئی تو کچن جیسے یکدم روشن ہو گیا۔ وہ حورین کی اکلوتی سہیلی تھی جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے ہر دکھ اور سکھ میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی تھی۔ پورا محلہ اگر اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا تھا تو عائشہ ہی وہ مرہم تھی جو کبھی اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اگرچہ اس کی ماں بھی دوسروں کی طرح حورین پر طعن و تشنیع کرنے میں پیچھے نہ تھی، مگر عائشہ بالکل مختلف مزاج کی لڑکی تھی، نرم دل، مخلص اور بے حد صاف کو۔ آج اس چاند جیسے چہرے پر ایسے چمک کیوں ہے؟ لگتا ہے آج نعمان بھائی سے بات ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور خوشی دل میں چھپی ہے، عائشہ نے شوق انداز میں کہا تو حور کے گال فوراً ہی شرم سے گلنار ہو گئے۔ عائشہ، آج میں بے حد خوش ہوں، تمہیں معلوم ہے نعمان واپس آ رہا ہے۔ اس نے خود ابا سے یہ بات کہی۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئی بولی، اس کی آواز میں برسوں کا انتظار، امیدوں کی مہک اور دل کا سکون سب کچھ شامل تھا۔ عائشہ نے آج سے پہلے حورین کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی اس اچانک خوشخبری پہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ارے واہ، یہ تو واقعی زبردست خبر ہے، مطلب اب میری سہیلی بھی دلہن بنے گی، بارات آئے گی، رات رنگین ہوگی اور میں مانگنے میں ناچوں گی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے گاتے گاتے حور کو گلے سے لگا لیا۔ حورین کی آنکھوں میں خاص چمک تھی جسے برسوں کا صبر اب رنگ لانے والا ہو۔ اچھا بس کرو عائشہ، ابھی بارات بھی آئی بھی نہیں اور تم نے ناچنا شروع کر دیا۔ اب ہٹو، یہ کھانا مجھے اوپر کامیار کو دے کر آنا ہے، ورنہ ابا پھر یہی کہیں گے کہ خاص مہمان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ وہ ہلکی سی مصنوعی ناراضی کے ساتھ بولی اور ٹرے سنوار کر اوپر کے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اوپر کی منزل پر کل 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ پر پرانے اور فالتو سامان سے بھرا ہوا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ خالی خالد صاحب نے اپنے مالک کے بیٹے کامیار کو کرائے پہ دے رکھا تھا۔ خالد صاحب جس دکان پر ملازمت کرتے تھے وہ سیٹ سجاد کی ملکیت تھی اور کامیار انہی کا بیٹا تھا جو چند دن پہلے پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ سجاد صاحب نے جب اپنے بیٹے کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا چاہا تو خالد صاحب نے فوراً پیشکش کی کہ ان کے گھر
ایک کمرہ خالی ہے، اس لیے ہوٹل لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں کامیار ان کے گھر شفٹ ہو گیا اور اسے یہاں آیا بھی چند ہی دن گزرے تھے۔ تم کر کیا رہے تھے جو دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگا دی؟ ذرا اندازہ بھی ہے کہ ہم دونوں کب سے باہر کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو مجھے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر کم از کم میری دوست کی ہی عزت رکھ لیتے۔ حرین حسب معمول تیز تیز بولتی چلی گئی۔ اس کی فطرت ہی کچھ ایسی تھی، بات شروع کرتی تو جھکنے کا نام نہ لیتی، ہر جملے میں باریک تفصیل شامل کرتی، مگر جب دل بجھ جاتا تو وہ گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک خاموش رہتی۔ ارے ذرا بریک تو لگاؤ، میں نہا رہا تھا، اب کیا ایسے ہی باہر آ جاتا دروازہ کھولنے؟ کامیار نے ہنستے ہوئے منہ بنایا تو عائشہ اور حرین دونوں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کامیار کی شخصیت میں خاص رعب و دلکشی تھی، گندمی رنگت پر چمکتی سیاہ آنکھیں، چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ، گال میں پڑتا ہلکا سا گڑا اور ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، یہ سب مل کر اسے بے حد وجیح بناتے تھے۔ یہ کھانا کھا لو، اماں نے بھیجا ہے، حرین نے دھیرے سے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ ارے یہ کیا؟ فوراً شرٹ پہنو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ حرین کے منہ سے گھبراہٹ میں الفاظ نکلے اور عائشہ کے ساتھ وہ دونوں ایک ہی لمحے میں پیچھے کی طرف پلٹ گئیں، کیونکہ کامیار نیم برہنہ حالت میں سامنے کھڑا تھا۔ اب اگر تم اس طرح زور زور سے دروازہ پیٹتی رہو گی تو مجھے ایسے ہی باہر آنا پڑے گا، ذرا سا صبر کرو، پہلے شرٹ پہن لینے دو۔ وہ ہنستے ہوئے الماری کی طرف بڑھا، دونوں لڑکیوں کی پشت کی جانب نظریں جمائے اپنی ٹی شرٹ نکالے اور پہن لی۔ پھر جب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو عائشہ اور حرین دونوں نے ایک ساتھ اطمینان کا سانس لیا۔ یہ کھانا کھا کر آواز دے دینا، میں آ کر برتن لے جاؤں گی۔ چلو عائشہ۔ حرین نے کامیار کو ہدایت دی اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کامیار کے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ واقعی آج حرین کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، اور آخر کیوں نہ ہوتی، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ خوشی کی ہی تو بات ہے، میڈم کے سیاں جی اگلے ماہ واپس آ رہے ہیں، اس لیے آج چہرہ اتنا دمک رہا ہے۔ حرین کی بجائے عائشہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا تو کامیار مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حرین نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں، پھر وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئیں۔ اچھا حرین، اب میں چلتی ہوں، تجھے تو معلوم ہے اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عائشہ نے خدا حافظ کہا اور خالد صاحب کے گھر سے نکل گئی۔ اس کا گھر گلی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، مگر ان کے حالات حرین کے گھر سے قدرے بہتر ضرور تھے، کیونکہ عائشہ کے ابا سرکاری دفتر میں ملازم تھے اور عائشہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حرین اور عائشہ کی دوستی بچپن سے چلی آ رہی تھی، دونوں نے ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج، ایک ہی مدرسے اور پھر ایک ہی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ عائشہ کے جاتے ہی حرین اس کمرے میں چلی گئی جہاں اس کی اماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ یہ چھوٹا سا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ ابا اماں کے لیے مخصوص تھا جہاں ان کا پلنگ اور ایک الماری رکھی تھی۔ دوسرا کمرہ حرین کا تھا، جبکہ تیسرا کمرہ وہ تھا جہاں اماں سلائی کرتی تھیں اور وہیں اس کا بھائی بھی رہتا تھا۔ گھر میں ایک مختصر سا کچن اور 2 باتھ روم بھی بنے ہوئے تھا۔ اماں آپ بس بتا دی جاؤ، میں کپڑے ترتیب سے رکھتی جاتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں ٹیوشن کے بچے آ جائیں گے، پھر میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ سلائی مشین کی ٹک ٹک کمرے میں مسلسل گونج رہی تھی اور ارد گرد جگہ جگہ کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کچھ مکمل سلے اور کچھ ابھی کٹے ہوئے جو سلنے کے منتظر تھے۔ اماں کی ہدایت کے مطابق حرین بڑی احتیاط سے کپڑوں کو الگ الگ کرتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی یہ کام مکمل ہوا عین اسی وقت ٹیوشن کے بچے کے آنے کا وقت بھی ہو گیا۔ یوں وہ ہاتھ چھاڑ کر فوراً انہیں پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ آسمان پر چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا اور اس کے نرم و مدھم روشن صحن میں خاموشی سے بکھر رہی تھی۔ حرین نے ٹرے میں کھانا سلیقے سے سجایا، دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر پر ٹکایا، کامیار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دن کے وقت وہ برتن واپس لینا بھول گئی تھی، اس لیے اب رات میں کھانا دینے آ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تو ہلکے سے دستک دی۔ اندر کامیار لیپ ٹاپ پر کسی کام میں گم بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی حرین کو دیکھ کر ایک لمحے کو جیسے وقت تھم سا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ یہاں آئے سے چند ہی دن گزرے تھے، مگر اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا جو پہلے ہی ملاقات میں دل کو چھو گیا تھا۔ بس ایک ہی افسوس تھا کہ وہ منگنی شدہ تھی۔ حرین کی آنکھوں میں اکثر بسی اداسی کامیار کو کھٹکتی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی جو نعمان کی واپسی کی خبر سننے کے بعد سے مسلسل جگمگا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کھانا کھا لو تو آواز سے دینا، میں آ کر برتن لے جاؤں گی۔ وہ خفقیز میں لپٹی نرمی کے ساتھ بولی اور پھر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں کام میں اتنا الجھ گیا تھا کہ کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، مگر کوئی بات نہیں، یہ برتن میں خود ہی نیچے لے جاؤں گا اور دھو بھی دوں گا، تم فکر مت کرو، کامیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
ہاں ہاں ہاں، تم تو میرے غصے سے اتنا ڈرتے ہو کامیار۔ وہ ہنستے ہوئے قریب رکھی اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں دوست ہیں نا، تو پھر میں خود ہی یہ سب کر لوں گی۔ بس میں تو اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ کھانا وقت پر کھا لیا کرو۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ ابا نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے تمہارا خاص خیال رکھنے کی۔ اس کی شوق، ہنسی اور نرم باتوں نے لمحہ بھر میں فضا کو ایک عجیب سی روشنی سے بھر دیا۔ تو نعمان کب آ رہا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے کامیار نے بظاہر پرسکون لہجے میں پوچھا، مگر اس کے دل میں تجسس اور بے چینی ایک ساتھ مچل رہی تھی۔ پچھلی پوری رات وہ اسی سوچ میں کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ 1 مہینے میں ابا سے بات ہو گئی ہے؟ حور نے خوشی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ اس کے آتے ہی میری رخصتی کر دیں گے۔ میں تو پاکستان چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، مگر نعمان کی جاب دبئی میں ہے، اس لیے جانا تو پڑے گا۔ تم مجھ سے وہاں ملنے آنا۔ تمہاری تو ویسے بھی بزنس میٹنگز مختلف ملکوں میں ہوتی رہتی ہیں، اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ بے فکری سے بولتی چلی جا رہی تھی، مگر کامیار کے اندر کچھ الجھنے لگا تھا۔ حورین کے لبوں سے نکلتا ہر لفظ جیسے اس کے ضبط کو آزماتا جا رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا رہا، اپنے احساسات کو دل ہی دل میں دفن کیا۔ ہاں ضرور آؤں گا، لیکن ڈر ہے کہیں تمہارا شوہر مجھ سے چلنے نہ لگے۔ آخر میں ہوں ہی اتنا ہینڈسم۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، جو اس کے دل کی کیفیت چھپا نہ سکی۔ تم نے ابھی نعمان کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ لاکھوں میں ایک ہے، اسے کسی سے جیلس ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور میرے دوست سے تو بالکل بھی نہیں۔ حنین نے شرارتی انداز میں کہا، بس ابھی طے رہا تو مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ اب کھانا کھا، یہ رکے کیوں بیٹھے ہو؟ کامیار کا دل جیسے کسی نے اچانک جکڑ لیا ہو۔ کھانے کا ذائقہ اس کے لیے کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس سے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں بس کھا چکا ہوں، تم برتن لے جاؤ۔ حور نے خاموشی سے سارے برتن سمیٹے، اس پر ایک نظر ڈالے بغیر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کامیار نے لاک لگایا اور سیدھا بستر پہ جا لیٹا۔ وہ خود کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر اس مختصر سے عرصے میں ایسا کیا بدل گیا تھا کہ دل اس کے قابو سے باہر ہونے لگا تھا؟ اس نے دنیا دیکھی تھی، بے شمار چہرے، بے شمار حسین لڑکیاں، مگر نہ جانے کیوں حورین میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے نیند کا بہانہ کرنے لگا، جیسے خود سے ہی فرار چاہتا ہو۔ حورین نیچے آ کر خاموشی سے برتن دھونے لگی، پھر سب کچھ سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ اگرچہ چھوٹا تھا، مگر بے حد صاف ستھرا اور منظم۔ دیوار کے ساتھ ایک سنگل بیڈ رکھا تھا، اس کے سامنے لکڑی کی 2 پٹوں والی الماری تھی، جس پر جگہ جگہ رنگ برنگے اسٹیکرز چپسا تھے۔ یہ حورین کی خاص عادت تھی، ٹیوشن کے بچے جو اسٹیکرز تحفے میں دیتے وہ محبت سے اپنی الماری پہ لگا لیتی۔ کمرے کے ایک کونے میں اسٹڈی ٹیبل رکھا تھا، جس پر ڈائری، پین، مارکرز اور مختلف چھوٹے چھوٹے شو پیس ترتیب سے رکھے تھے۔ ساتھ والی دیوار پر مختلف ملکوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ دنیا دیکھنے کا خواب حورین کے دل میں بسا ہوا تھا، اسی لیے اس نے اپنے پسندیدہ ملکوں کی تصویریں دیوار پر سجا رکھی تھیں۔ بس 30 دن، پھر میرے خواب پورے ہونے والے ہیں، وہ کیلنڈر کی پہلی تاریخ پر کراس لگاتے ہوئے خود سے بولی۔ جہاں مہینے اور سال گزر چکے تھے، وہاں یہ چند دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ اسی امید کے سہارے سے کمرے کی بتی بند کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ نعمان کے خوابوں میں کھو گئی۔ وہ ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا کہ اسے حورین اپنے کمرے کے باہر کھڑی دکھائی دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دروازے کا لاک کھولتے ہوئے قدر حیرانی سے پوچھا۔ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ میں روز تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، مگر تم پہلے ہی سو چکے ہوتے ہو، حورین نے شکوہ آمیز لہجے میں کہا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے وہ روز دروازہ کھٹکھٹا کر واپس لوٹ جاتی تھی، مگر کامیار نے ایک بار بھی دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں آفس سے ہی کھانا کھا لیتا ہوں، تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ اگر نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ کامیار نے روکھے اور بے نیاز انداز میں جواب دیا اور موبائل، چابیاں اور دیگر سامان میز پہ رکھتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ کامیار کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر حورین نے حیرت سے بھویں اٹھا لی۔ کیا بات ہے کامیار، تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم مجھے مسلسل خواہشیں کر رہی ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ نا، ہم دوست ہیں، میں تم سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ الجھن اور ہوش شانی میں لپٹی آواز میں بولی، جس سے اس کے رویے کی وجہ تلاش کر رہی ہو۔ سارا مسئلہ اسی دوستی کا ہے حورین۔ کامیار کا لہجہ یکدم بھاری اور تلخ ہو گیا۔ اب میں یہ دوستی مزید نہیں نبھا سکتا، کیونکہ میرا دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے، اور میں مجبور ہوں اس لیے کہ تمہارا دل تو کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں تھک چکا ہوں یہ دوستی کا ڈھونگرا چاہتے رہ چاہتے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ویسے بھی کل نعمان واپس آ جائے گا، تمہارے لیے میری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ گھر چھوڑ کر کہیں بہت دور چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔
کامیار کے اچانک دھاڑنے پر فرحان جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کامیار ایک اچھا انسان ہے، مگر اس کے دل میں تو بچپن سے صرف نوان ہی بسا تھا۔ وہ کامیار کو کبھی کسی اور سے نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ کامیار، تو میں کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو صرف اچھے دوست ہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، حرین نے دو ٹوکوں سخت انداز میں کہا، پھر غصے سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کامیار بس دروازے کی طرف نظریں جمائے رہ گیا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ حرین نے خود کو سنبھالا، دل بھاری ضرور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ کل نعمان واپس آ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی۔ اسی یقین کے سہارے اس نے اپنے سارے خیالات چھٹک دیے اور خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ دوسری طرف کامیار الجھن اور غصے کے ملے جلے احساس میں گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ کامیار کہاں گیا ہے؟ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ عائشہ جو حرین سے ملنے آئی تھی کامیار کو باہر جاتے دیکھ کر فوراً بولی، عائشہ، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب جب نعمان واپس آ رہا ہے تو میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ حرین نے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ عائشہ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، ہر راز ہر دکھ سب کچھ وہی جانتے تھے۔ ویسے ہو تم نے اچھا نہیں کیا، عائشہ نے آہستہ سے کہا، جبکہ وہ بھی الماری میں کپڑے رکھنے میں اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے کیا غلط کیا؟ جب چند دن میں میری شادی ہے تو میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ حرین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور اسٹول پر چڑھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اگلے ہی لمحے اسٹول ڈھیلا پڑ گیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ چیخی، اللہ جی بچا لیں۔ زمین سے ٹکرانے سے پہلے کامیار نے فوراً لپک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ عائشہ کے منہ سے بھی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں جم گئی۔ میڈم آنکھیں کھول لیجیے، اللہ کے بندے نے آپ کو بچا لیا ہے۔ کامیار کے شوخ لہجے پر حرین نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولی اور خود کو اس کی مضبوط باہوں میں پایا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اور جب اس کی گرم سانسیں اپنے رخسار سے ٹکرائیں تو نظریں فوراً جھک گئیں۔ اگر رومیو اور جولیٹ کا سین ختم ہو گیا تو ذرا میں بھی خیال رکھوں، میں بھی اسی کمرے میں موجود ہوں، عائشہ نے مصنوعی خفقی سے کہا تو حرین اور بھی شرم سے جھنپ گئی۔ اصل میں کامیار غصے میں گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ دروازے پر خالد صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حرین سے کہنا 2 کپ چائے بنا دے۔ وہ یہی پیغام دینے آئے تھے، مگر حرین کو گرتا دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف لپک پڑے۔ خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 کپ چائے بنا دو اور ہاں، اگلی بار خیال سے کام کرنا، کیونکہ ہر بار کامیار تمہیں بچانے نہیں آئے گا، وہ تنزیہ انداز میں بولا۔ حرین نے گہری سانس لی، اپنی بے قابو دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور نظریں چراتے ہوئے خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کامیار غصے اور الجھن کے بوجھ تلے دب کر سیدھا اپنا دوست اور آفس کولیگ علی کے گھر پہنچا۔ علی نہ صرف اس کا کام کا ساتھی تھا بلکہ قریبی دوست بھی، جس کے سامنے وہ دل کی ہر بات بلا جھجک رکھ دیتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنا مسئلہ لے کر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ یار، آج میں نے اپنی دل کی بات کھل کر اس کے سامنے رکھ دی، اپنی تمام فیلنگز بیان کر دی، مگر وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ مجھے کبھی خیال نہ تھا کہ میرا دل اس طرح ٹوٹ جائے گا، کامیار نے افسردہ لہجے میں کہا اور چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ تو پھر تم واقعی اس سے دل سے محبت کرتے ہو اور پھر اپنی محبت کو یوں ہی بے سوچ چھوڑ دو گے؟ علی نے سنجیدہ انداز میں کہا، اور کیا کر سکتا ہوں؟ زبردستی تو نہیں کر سکتا، کامیار نے مایوسی بھری نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ بھائی، تم نے نہیں سنا، محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے، علی نے فلمی انداز میں کہہ کر لگایا، ورنہ جس حالت میں تم ہو مجھے لگتا ہے یا تو تم حرین کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے یا سیدھے دیوداس بن جاؤ گے، اور یہ تماشا میں دیکھ نہیں سکتا۔ علی کی ہنسی کامیار کے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئی۔ وہ زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ لایا مگر دل میں تلخی گھل چکی تھی۔ اچھا یار، اب چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، بس میرے لیے کمرے کا بندوبست کر دو تاکہ جلد از جلد اس گھر سے نکل سکوں، جتنا جلدی ہو یہ کر دینا، کامیار نے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا حکم، بس یہ بتا دینا بھابھی کو اٹھانا ہے یا تمہیں خود وہاں سے لانا ہے، تمہارا یار دونوں کام بخوبی کر سکتا ہے۔ علی کی شرارت پہ کامیار کے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ ڈبری، وہ سر ہلاتا ہوا خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور دیکھو، آج کھانا خاص طور پر بہترین بننا چاہیے، اتنے سالوں بعد نمان واپس آ رہا ہے، سارے کام ٹھیک طریقے سے ہونے چاہیے، اماں کی آواز کچن میں گونجی۔ حور اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھے اور مسکرا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینہ گزر چکا تھا اور اماں نے اوپر کا کمرہ صاف کروا کر نعمان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ عائشہ، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا ہے، حنین نے کھانے کا نمک چکھتے ہوئے بے چینی میں کہا۔ صبح سے ایک انجانا سا خوف ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے،
ارے پگلی، آج نعمان جی واپس آ رہے ہیں تو دل دھڑکے گئی نا، بس یہ نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر دل دھڑکنا ہی بھول جائے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، تم دونوں باتوں میں مصروف ہو، سارا کام مکمل ہو گیا نا؟ وہ اماں کچن میں قدم رکھتے ہی ڈانٹنے لگی، اماں سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کھانا تیار ہے، اوپر کا کمرہ بھی صاف ہے، اب میں بس تیار ہونے جا رہی ہوں، باقی سب ٹھیک ہے۔ ہور نے نرم لہجے میں کہا اور اماں کو تخت پر بٹھا دیا تاکہ وہ مزید کام میں نہ الجھیں۔ اماں ہر تھوڑی دیر بعد کچن میں آ کر یہی پوچھتی کہ یہ کام کب مکمل ہوگا، اس لیے ہور نے انہیں بلا کر خود تیار ہونے کا ارادہ کر لیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے الماری سے اپنا استری شدہ سوٹ نکالا، پھر واش روم جا کر لباس تبدیل کیا۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیض جس پر سیاہ نگینوں کا نفیس کام کیا گیا تھا، ساتھ میں نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑ دیے، کانوں میں چھوٹے چمکتے ایئرنگ پہنے جو اس پر بے حد جچ رہے تھے۔ ہلکا سا پرفیوم چھڑکا تو فضا معطر ہو گئی۔ اس نے خاص طور پر اماں سے کہہ کر یہ سوٹ آج کے دن کے لیے سلوایا تھا، اور دماغ میں قامیار کی یاد گھومنے لگی، کیسے وہ بازاروں کے کتنے چکر اس کے ساتھ لگا چکی تھی تاکہ یہ جوڑا بالکل پرفیکٹ لگے۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے اپنے بال سیٹ کر ہی رہی تھی کہ باہر شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جلدی سے سارا سامان وہیں چھوڑ کر بے چینی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ گھر میں داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ نعمان تھا، بشریٰ خالہ کے ساتھ، وہی نعمان جس کا حورین نے برسوں انتظار کیا تھا، وہی منگیتر جو طویل جدائی کے بعد آج واپس آیا تھا۔ اس کی اماں، بھائی اور ابا بشریٰ خالہ اور نعمان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، مگر حورین تو جیسے زمین میں جڑ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئیں گی۔ آج اتوار ہونے کی وجہ سے کامیار بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ اوپر سے نیچے صحن کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں ایک نہایت خوبصورت دراز قدر گوری رنگت والا نوجوان کھڑا تھا جو نیلی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ارے یوں کیوں جم کر کھڑی ہو، جلدی کرو، جا کر پانی لے آؤ۔ حورین کو اس طرح ساکت دیکھ کر اماں کی بلند آواز گونجی۔ عائشہ نے چٹکی بجا کر جیسے اس پر کوئی منتر پھونک دیا ہو۔ ہوش میں آتے ہی وہ فوراً کچن کی سمت لپکی۔ عائشہ تم پانی دے آؤ۔ حورین نے ٹرے میں رکھے گلاس عائشہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، نہیں تم خود جاؤ نا۔ عائشہ کے بار بار اصرار پر آخر کار وہ خود یہ ٹرے کے اٹھا کر کچن سے باہر نکل آئی، مگر جو ہی اس کی نظر اوپر اٹھی، کامیار کی جلتی ہوئی آنکھوں نے اس کے قدم وہیں جما دیا۔ وہ اوپر سے نیچے چھوڑے برساتے انداز میں سے گھور رہا تھا۔ حورین نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور نظریں چڑھا کر سیدھے نعمان کے قریب جہاں پہنچی، پھر خاموشی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ماشاء اللہ، ہماری گڑیا تو اب اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ وہ عمر میں حورین سے پورے 6 سال بڑا تھا، اس لیے ہمیشہ اسے پیار سے گڑیا کہہ کر پکارتا تھا۔ نعمان کے والد اس کے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس کی زندگی میں اب بس ماں ہی واحد سہارا تھی۔ جیتی رہو بیٹی، خالہ نے بھی محبت بھرے لہجے میں دعا دی تھی۔ حورین نے دبسن کے سامنے بھی پانی رکھ دیا۔ اب بس تم لوگ اسے رخصت کر کے ساتھ لے جاؤ تو شاید میرا دل بھی سکون پا لے۔ خالد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے بشریٰ خالہ سے کہا، بھائی صاحب ہم تو آئی ہی سی نیت سے ہیں، اب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے، کیوں نعمان؟ بشریٰ خالہ کی نظریں نعمان پر ٹھہر گئیں جو پلک جھپائے بغیر مسلسل حورین کو دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل ماما، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی نظریں اب بھی بری طرح حورین پر جمی ہوئی تھیں۔ کھانے کا انتظام کر لو بیٹا، اوپر سے کامیار کو بلا لینا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھا لے گا۔ چلو بیٹا اور بہن، آپ لوگ تیار ہو جائیں، فریش ہو جائیں۔ خالد صاحب کی کلمات پر سب فوراً اپنے اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عائشہ اور حورین نے مل کر دسترخوان سجایا، پھر حورین نے سیڑھیاں چڑھ کر کامیار کو بلانے کا ارادہ کیا۔ ابا نے تمہیں نیچے کھانے پر بلایا ہے۔ حورین کے قدم کمرے میں پڑتے ہی کامیار کا انداز فوراً مستحکم اور مرکوز ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر چھایا ہوا حسن ایسا تھا کہ کامیار کے لبوں پر بے اختیار دل سے نکلا، ماشاء اللہ، اگرچہ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ مختصر جواب دیتے ہوئے کامیار نے سر ہلایا اور حورین سر ہلاتی نیچے آئی۔ دسترخوان پر پہنچ کر سب کے ساتھ بیٹھی، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی سمت اٹھ رہی تھیں، جیسے بے خیالی میں بھی دل اسی کی آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ سارا کھانا ہوں نے بنایا ہے نعمان، صحیح سے لو، مزے لو۔ ابا آپ بھی اتنا کم کیوں لے رہی ہیں؟ یہ بریانی بھی ضرور لیجیے۔ اماں محبت اور توجہ سے سب کی پلیٹیں بھرتی رہیں کہ اتنے میں کامیار انتہائی نفاست اور احتیاط سے تیار ہو کر نیچے آیا۔ السلام علیکم آنٹی کہہ کر وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سمجھو، یہ ہیں آپ اور نعمان۔
نعمان ہی تمہارے خالو کے سیٹ کا بیٹا کامیار ہے، کچھ دنوں سے ہمارے گھر ٹھہرا ہوا ہے، اماں نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ نعمان نے کلنجسی سے ہاتھ بڑھایا، مگر کامیار کے چہرے پر ناگواری اور اطمینان کی کمی واضح نظر آ رہی تھی۔ کھانے کے بعد رات کی دیر تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا اور یہ طے پایا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی۔ صحن میں اب صرف کامیار، نعمان، عائشہ اور حرین موجود تھے، باقی سب آرام کے لیے اپنے کمرے جا چکے تھے۔ تو حور، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ نعمان کے سوال پر حرین کی سانسیں تھوڑی تیز ہو گئیں اور وہ ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ جی میں بس بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ ٹیوشن پڑھاتی ہے؟ پورے گھر میں کام کرتی ہے، مختلف ملکوں کے بارے میں مطالعہ کرتی ہے، اور سب سے بڑا کام 24 گھنٹے جناب آپ کو یاد کرتے ہیں۔ عائشہ نے شرارت بھری آواز میں اس کی بات کاٹی، جس پر حرین نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ نعمان مسلسل حرین کی طرف دیکھتا رہا اور یہ منظر کامیار کے دل میں ایک عجیب سی جلتی ہوئی حسد پیدا کر رہا تھا۔ اچھا اب آپ آرام کر لیں، تھک گئے ہوں گے، آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ عائشہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی اور حرین نعمان کے ہمراہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی تو کافی تھک گئی ہوگی، اب آرام کرو، میں اوپر ہی جا رہا ہوں، کمرہ نعمان کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا نعمان؟ کامیار نے تیزی سے کہا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا تھا کہ حرین اور نعمان اکیلے لمحات گزاریں۔ حرین نے بس سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کامیار اور نعمان اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ رہا آپ کا کمرہ جناب، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتا دینا۔ کامیار نے نعمان کے لیے تیار شدہ اوپر والا صاف ستھرا کمرہ دکھایا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پڑتی، ہر طرف چہل پہل اور خوشیوں کی گونج تھی۔ حرین کی خالہ نے صاف لفظوں میں جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ لوگ جلد ہی ملک سے باہر جانے والے ہیں، اس لیے کسی قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر حرین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اور بھائی کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ اصل حیرت تب ہوئی جب خالہ نے کہا کہ جہیز کے بجائے انہیں پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ خود جا کر حرین کے لیے سامان خرید سکے۔ یہ فیصلہ حرین کے لیے کچھ ناگوار تھا، مگر اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی موجود نہیں۔ آج گھر میں مائیوں کی تقریب تھی، پورا گھر پیلے اور ہرے پھولوں سے سجایا گیا تھا، خوشبو ہر سمت پھیل رہی تھی۔ حرین نے زرد مائیوں کا جوڑا زیب تن کیا تھا اور اس کے ہاتھوں میں مہندی کے خوبصورت نقش بن رہے تھے۔ نعمان بھائی کا پہلا لفظ لکھ دوں حور؟ عائشہ نے شوخی سے کہا اور اس کی انگلیوں سے مہندی کے نازک اور خوبصورت نقش ابھر رہے تھے۔ پہلا لفظ نہیں، پورا نام لکھو، بلکہ مہندی دو دو، میں خود لکھوں گی، نعمان نے محبت بھرے نظروں سے کہا، جس پر عائشہ نے ہنستے ہوئے مہندی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ جیسے ہی نعمان نے حرین کے نازک ہاتھ کو تھاما، اس کے لمس نے حرین کو کپکپاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ بہت پیارا لکھا ہے، حرین نے مدھم اور شرمیلے لہجے میں کہا، لیکن محترمہ آپ سے کم نہیں، آپ تو زیادہ پیاری ہیں۔ نعمان نے اسی کے کان کے قریب جھک کر کہا، جس پر حرین شرم سے پل کے جھکا گئی۔ اہم یہاں ہم بھی موجود ہیں۔ عائشہ نے مصنوعی انداز میں ہنس کر بات کاٹی، جس پر نعمان مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ رسمیں مکمل ہو گئیں، ہنسی اور مذاق کا شور گھر میں گونج رہا تھا۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو اور تھوڑی ہی دیر میں مہندی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ نعمان اوپر آرام کرنے کے لیے چلا گیا اور خالہ سمیت باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حرین اپنے لہنگے کا گھیر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گیلی مہندی کی وجہ سے ہاتھ اوپر نہیں اٹھ پا رہے تھے کہ اچانک کامیار نے قدم بڑھایا اور اس کا لہنگا تھام کر سہارا دیا۔ وہ خاموشی سے اسے کمرے تک لے آیا، ہر قدم پر ایک عجیب کشش اور سنجیدگی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مہندی کی تقریب کے دوران کامیار کے دل میں ہر لمحہ ایک اندھیری آگ جلتی رہی۔ نعمان اور حرین کی قربتیں سے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ فوری کھولو کامیار۔ حرین کی آواز خوف اور اضطراب سے لرز رہی تھی، مگر کامیار نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے انداز میں ایک سنجیدگی تھی جو حرین کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑا رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب کامیار سے کسی نرمی یا اچھے رویے کی توقع رکھنا محال تھا۔ تم گھبراؤ مت، بس اپنے نام کی مہندی لگا دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ آخرکار تم میری دلہنیا بننے والی ہو، اور مہندی بھی صرف میرے نام کی ہونی چاہیے۔ کامیار آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس سے قریب آ رہا تھا۔ حرین خوف کے مارے پیچھے ہٹی، مگر دیوار سے جا لگی۔ اس کے چہرے پر خوف اور لاچاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ حرین کے ہلکے ہلکے کپاتے ہوئے لب الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک کامیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک جھٹکے میں سے نعمان کے نام پر بنی مہندی مٹا دی اور اپنے نام کا پہلا حرف کے اسی جگہ لکھ دیا۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر کامیار کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون چھا گیا۔
پھر وہ جیسے آیا تھا ویسے خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حرین فوراً دوڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، خوف تھا کہ کہیں کامیار واپس نہ آ جائے۔ دوسری طرف کامیار کے کمرے میں آ کر خود سے بڑبڑایا، حرین میڈم تو میں تمہیں شادی سے پہلے ہی اٹھوا لوں گا، دلہن تو تم میری ہی بنو گی۔ اور پھر وہ پلنگ پر گر کر آنکھیں موند گیا، دل میں غیر مرئی کشمکش اور خاموشی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمحہ آ پہنچا جس کا حرین کو برسوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ شادی کی تمام تقریبات خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ مکمل ہو چکے تھے اور آج اس کی بارات اور رخصتی کا دن تھا۔ گھر میں شاندار انتظامات کیے گئے تھے، ہر گوشہ رنگ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 2 دن قبل ہی وہ نعمان کے ہمراہ جا کر اپنا دلکش رخ لہنگا خرید کر لے آئی تھے، مگر آج صبح جب اس نے بھاری آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک اجنبی بند اور سنسان کمرے میں پایا۔ وہ تو پارلر جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، لیکن راستے میں اچانک ایک کار اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کار سے ایک نقاب پوش شخص اترا جس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ ہوش و حواس اس سے دور ہوئے پھر ہر منظر دھندلا گیا، اور اب جب ہوش آیا تو سامنے 4 دیواریں تھی، اجنبی، خالی اور خوفناک۔ حرین کا دل تیز دھڑکنے لگا، آنکھوں میں خوف کی چھاؤں اتر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کی بارات کا دن ہے، اگر وہ بروقت نہ پہنچی تو نہ صرف اس کے والدین بلکہ اس کی عزت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ شانی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آیا، حرین کے جسم میں سرد جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ چہرہ اسے پہلے سے معلوم اور پہچانا ہوا لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ فوراً مجھے یہاں سے چھوڑ دو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی؟ حرین نے کامیار کا کالر مضبوطی سے پکڑتے ہوئے غصے اور خوف کے امتزاج کے ساتھ چلا کر کہا، آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ آگ بھی دہک رہی تھی۔ حرین، ہم دونوں شادی کر لیں، تم میری بات پر پورا یقین کرو، میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنا ہے کہ تمہاری خالہ تمہارے خاندان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں۔ نعمان کا کاروبار مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے، اسی لیے وہ تمہارے یہاں سے لے جانا چاہتی ہیں تاکہ تمہارے جہیز کے نام پر جو رقم جمع ہوئی ہے اسی سے وہ دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ یقین کرو وہ تمہیں ملک سے باہر نہیں لے جائیں گے، وہ لوگ تو یہاں رہنے والے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اتنے برسوں کے بعد اچانک اس کی آمد کیوں ہوئی؟ تمہارے بارے میں اسے اچانک فکر کیوں ہو گئی؟ سمجھو وہ تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے یہاں آیا ہے۔ ابھی وقت ہے حرین، ہم شادی کرنے والے، تم ساری زندگی اسی بے چینی اور پچھتاوے کے ساتھ گزارو گی۔ کامیار کے لہجے میں ایک عجیب قسم کی پختگی اور یقین جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ارادہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ حقیقت میں اس فیصلے پر اسی لمحے پہنچا تھا جب اس نے نعمان اور بشریٰ خالہ کو آپس میں جہیز اور کاروبار کے پیسوں پر بات کرتے دیکھا تھا۔ تب اس نے سوچا کہ حرین کو سچ بتا کر اسے اپنا بنایا جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے جھوٹ پر یقین کر لوں گی؟ میں نعمان کو بچپن سے جانتی ہوں، وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، اسے میری محبت ہی یہاں لائی اور اس کا واپس آنا میری دعا کا نتیجہ ہے۔ میں تمہارے ہر جھوٹ پر کبھی یقین نہیں کروں گی۔ اگر تم واقعی مجھ سے کچھ بھی محبت رکھتے ہو تو خدا کے واسطے مجھے فوراً واپس گھر پہنچا دو۔ حرین کی آواز روتے روتے بھر گئی، اس کے آنسو کامیار کے دل کو چیر رہے تھے۔ میں تمہارے سامنے اپنا ہاتھ جوڑتی ہوں کامیار، خدا کے واسطے میری عزت کو نقصان مت پہنچاؤ، میں چاہے مر جاؤں مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، بس مجھے گھر واپس پہنچا دو پلیز۔ حرین نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کامیار کے سامنے رکھ دیے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے جاؤ تم آزاد ہو۔ کامیار نے تمہیں آزاد کر دیا، اپنی محبت سے، اپنی زندگی سے اور اس قید سے بھی، مگر یاد رکھنا جب کبھی تم تنہا اور کسی کا سہارا چاہیے ہو تو کامیار کو یاد کر لینا، میں دوڑ کر آ جاؤں گا۔ کامیار کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اس نے دھیرے سے حرین کے سر پر دوپٹہ رکھا، اس کے نازک ہاتھ کو تھاما اور خاموشی کے ساتھ اسے اسی سنسان اور خوفناک مکان سے باہر لے آیا۔ تھوڑا فاصلے کے بعد جب وہ پارلر کے سامنے پہنچا تو گاڑی روک کر سر جھکایا بولا، اب تم اپنے گھر والوں کے پاس ہو، جاؤ اب تم محفوظ ہو، یہ لو اپنے آنسو صاف کر لو اور میں تمہیں اب سے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ کامیار کے کہنے پر حرین نے اس کا رومال تھاما، لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھ لیے، پھر خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایک نظر بھی کامیار کو دیکھا تو اس کے قدم واپس نہ پلٹ سکیں گے۔ دل کہیں نہ کہیں کامیار کے لیے دھڑک رہا تھا، مگر اب اس دھڑکن کو دبانا ضروری تھا۔ دوسری طرف کامیار نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو خود ہاتھ کی پشت سے صاف کیے، پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے سیدھا اپنی خالہ سے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے فوراً اپنا سارا سامان پیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے حرین کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اس کی بس سے باہر ہے۔
اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی وہ سب کچھ چھوڑ کر امریکہ چلا جائے گا۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سارا سامان کس مقصد کے لیے ہے؟ خالد صاحب کی آواز میں حیرت تو تھوڑی فکری جھلک رہی تھی۔ انکل آپ کی ہر مدد اور شفقت کا بے حد شکریہ، لیکن اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ میرا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے راستے پر چلوں۔ اگر کبھی آپ پر مشکل وقت آئے تو بس یاد کر لینا، میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ کامیار نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا، نظریں جھکا کر اس کے گھر کی دہلیز پار کی اور جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس سچے سائشہ گھر کو دیکھا جہاں کبھی اس کی امیدیں پروان چڑھ رہی تھیں۔ پھر ایک گہری سانس لے کر گاڑی میں بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے اس ملک سے بہت دور نکل گیا۔ حرین جب پارلر سے تیار ہو کر واپس گھر پہنچی تو سب سے پہلی خبر جس سے کانے میں پڑی وہ یہ تھی کہ کامیار اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو زمین اس کے قدموں تلے کھسک گئی، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا، اپنے دل میں چھپی بے چینی اور اداسی پر قابو پایا۔ باقی دن وہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی غمگین سوچ کے ساتھ گزرتا رہا۔ رسومات مکمل ہوئی، مہمان رخصت ہوئے اور آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب اس کے ماں باپ نے دعاؤں اور محبت کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ حورین تم اتنا اداس کیوں لگ رہی ہو؟ عائشہ نے اس کو تھکے ہوئے اور بوجھے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جس میں تشویش اور پیار دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے بچپن سے اس دن کا خواب دیکھا تھا عائشہ، لیکن اب جب حقیقت میں اس گھر سے رخصت ہونے جا رہی ہوں تو دل عجیب سا ہو گیا، جسے سب یادیں سب خوشیاں پیچھے رہ جائیں گی۔ سب سے دور جانے کا خیال ہی دل دہلا دیتا ہے۔ حرین کی آنکھوں میں ایک ہلکا سا خوف اور بے چینی نظر آئی، جسے دیکھ کر عائشہ نے فوراً مسکرا کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ارے پاگل، اتنی پریشان کیوں ہو؟ دیکھو میں بھی کسی باہر کے ملک والے لڑکے سے شادی کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر ہم دونوں مل کر خوب مزے کریں گے۔ فون پر تو تم ہر روز بات کر سکتی ہو، تمہارا بھائی بہت خیال رکھے گا۔ اب چلو یہ آنسو صاف کرو اور ہنسی کے ساتھ اپنے دل کو ہلکا کرو، عائشہ نے شرارتی انداز میں کہا تو حرین کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ابا ہماری گڑیا کا خیال رکھنا، حرین نے ماں کی گود میں منہ چھپاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب بھاری چادر اوڑھے جب اس نے دہلیز پار کی تو سب کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔ دل سے اسے خوش آمدید اور کامیابی کی تمنائیں دیتے ہوئے نعمان اور خالہ سے رخصت کر کے ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں لے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر حرین کے دل میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ آج ہی رات ان کی فلائٹ ہے۔ اس اجنبی سے گھر میں قدم رکھتے ہوئے وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، مگر چونکہ وہ نئی نویلی دلہن تھی اس لیے اس اپنا سوال کرنے کے بجائے خاموش رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ حرین بیٹا، اگر تمہاری کوئی نند ہوتی تو یہ سب رسمیں وہ ادا کرتی، مگر اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں زیادہ دیر جاگ سکوں۔ تم بس اس کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، نعمان ابھی آ جائے گا۔ خالہ یہ کہہ کر اس کمرے میں بٹھا گئی اور خود آرام کرنے چلی گئی۔ کمرہ دلہن کی طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف خوشبو رچی بسی تھی، دیواروں پر نئی زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آنے والے لمحوں کا تصور اس کے ذہن میں ابھرا تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھی اور دل میں پڑنے والے بے چینی جیسے آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور نعمان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اسی لمحے حرین کے لبوں پر سجی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ مسز نعمان، آج تو آپ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، نعمان نے گہرے اور بھاری لہجے میں کہا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی انابی لب رکھ دیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، بتاؤ کیسی لگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے سونے کے نفیس ٹاپس نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے، حرین نے دھیرے سے جواب دیا تو نعمان نے خود وہ ٹاپس اس کے کانوں میں پہنا دیے۔ لمحہ بہ لمحہ وہ رات محبت کے رنگوں میں ڈھلتی چلی گئی، چاندنی جیسا ان کے گرد سار باندھتی گئی اور وہ رات وقت کے قید سے آزاد ہو گئی۔ حرین نے اپنا وجود نعمان کے سپرد کر دیا تھا اور کھڑکی کے باہر جاگتا ہوا چاند بھی اس ملاپ پر شرما سا گیا۔ حرین کی شادی کا پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں میں نعمان نے بظاہر اس کا بہت خیال رکھا، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا اضطراب مسلسل جاگتا رہا تھا۔ شادی کے اگلے ہی دن اسے معلوم ہو گیا تھا کہ نعمان کا پورا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے بیرون ملک جانے کی تمام تیاریاں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ یہ جان کر حرین کو شدید صدمہ پہنچا کہ اس کے والد علی صاحب کی دی ہوئی ساری رقم نعمان نے اپنے بزنس میں لگا دی تھی۔ یوں کامیار کی بات بالکل درست ثابت ہوئی اور وہ اس پر یقین نہ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود اپنے ہاتھوں سے کھا چکی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ خاموشی سے نعمان کے ساتھ رہنے لگی۔ نعمان کا رویہ دو رخی تھا، کبھی وہ حد سے زیادہ خیال رکھنے والا شوہر بن جاتا اور کبھی معمولی سی بات پر اس کے چہرے پر درندگی کے اثار ابھر آتے۔ خالہ کا برتاؤ تو اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ وہ ہر وقت حرین کو ذلیل کرتی، طعنے دیتی اور کئی مرتبہ تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی۔
حورین بے بسی سے روتے رہی، مگر کچھ کر نہیں پاتی تھی کیونکہ اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت تک اسے حاصل نہیں تھی۔ گھر والوں کا یہی یقین تھا کہ وہ بیرون ملک جا چکی ہے۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اسی ملک میں ایک اجنبی سے بھی زیادہ اجنبی زندگی گزار رہی ہے۔ فون پر بات کرنا ہو یا کسی سے ملنا، ہر چیز پر سخت پابندی تھی۔ نعمان تب تک ٹھیک رہتا جب تک وہ اس کی ہر بات مانتی رہتی، لیکن جو ہی اس نے کبھی اختلاف کیا، اس کا ہاتھ بہرے میں سے اٹھ جاتا اور وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتا رہتا۔ حورین خاموشی سے یہ سب سہتی رہی کیونکہ اب اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میرا بیٹا ابھی آ ہی گیا ہوگا، تم جلدی سے کھانا بنا لو، تمہاری تو روز نئی شکایتیں ہیں، کبھی بخار، کبھی جسم میں درد، کبھی سر میں درد۔ ہمارے زمانے میں تو طبیعت خراب ہونے کا لفظ لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، اور تم آج کل کی لڑکیاں ہو کے ہر وقت بیمار رہتی ہو۔ خالہ کے تنزیہ جملے کمرے میں گونج رہے تھے اور حورین صبح سے ہی تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کا جسم بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا اور اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر نعمان 7 بجے تک آ چکا ہوتا، اس لیے وہ بمشکل بستر سے اٹھی۔ سر بھاری، آنکھیں جل رہی تھیں اور جسم کپکپا رہا تھا۔ پھر بھی وہ کچن میں گئی اور آج رات کے لیے بریانی بنانے لگی۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، کسی طرح مجھے میرے ماں باپ سے ملا دے۔ کمزور آواز میں دعا کرتی گئی، آہستہ آہستہ کھانا تیار کرتی رہی۔ کھانا تیار کر کے اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پہلے بھی وہ نماز کی پابند تھی اور آج بھی اس عادت کو برقرار رکھا۔ بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ ہر نماز کے بعد نعمان کے لیے دعا کرتی تھی اور اب خود کے لیے سکون اور آزادی مانگ رہی تھی۔ سجدے میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کا دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہہ نکلا۔ وہ رو رہی تھی اپنے رب کے سامنے، جس سے وہ اب اپنی نئی زندگی کی طلب کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص جسے وہ کبھی اپنی زندگی کا مہور سمجھتی تھی اب اس کی زندگی کا ناسور بن چکا تھا۔ ماں باپ سے مہینوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، دل میں خالی پن سا چھایا ہوا تھا، نہ کوئی دوست باقی رہا، نہ کوئی ہمراز، اوپر سے جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، ہر ہڈی جسے جواب دے رہی تھی۔ نماز ختم کر کے وہ بمشکل اٹھنے ہی والی تھی کہ نعمان کی آواز باہر سے سنائی دی۔ وہ گھر آ چکا تھا۔ اے کرم چلی، کیا اب اپنے مقبرے سے باہر آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میرا بیٹا آ گیا ہے، جلدی جا کر اس کے لیے کھانا لگا۔ نعمان، بیٹا ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، خالہ کی اونچی آواز میں حقارت کی چبھن تھی۔ حورین نے سر جھکایا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی، جہاں نعمان صوفے پر بیٹھا اپنے جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموش ناراضگی کی ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ حورین اپنے گھر والوں سے ملنے کی ضد کر رہی تھی اور نعمان کسی بھی صورت اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور حورین بھی پیچھے پیچھے چلی آئی تاکہ اس کے کپڑے نکال کر دے سکے، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ نعمان اب میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں نے کہا نا، میں خود اماں ابا سے بات کر لوں گی، وہ ہماری بات سمجھیں گے۔ میں انہیں یہی بتاؤں گی کہ رخصتی کے بعد ہم باہر چلے گئے تھے، مگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا، اس لیے واپس آنا پڑا۔ حورین نے صبح والی بات ایک بار پھر دہرائی، مگر نعمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی بھری ہوئی نگاہیں حورین پر جم گئیں، جیسے اس کے الفاظ نے اس کی غیرت کو چھوا۔ تم تو چاہتی ہو کہ میں خود جا کر اپنے سسرال والوں کے سامنے تماشا بناؤں، تمہاری عزت خاک میں مل چکی ہوگی، مگر میرے اندر ابھی بھی غیرت باقی ہے۔ میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، پھر بھی تمہیں اماں ابا کی یاد ستا رہی ہے۔ کیوں زبردستی مجھے خود سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ نعمان نے غصے میں اپنی ٹائی زور سے بیڈ پر پٹخ دی، اس کی آنکھوں میں آگ اور لہجے میں زہر تھا۔ حورین کے ہونٹ کپکپانے لگے، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری، بے ہوش۔ ماما، ماما، حورین کو دیکھیں، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ نعمان کے احسان خطا ہو گئے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حورین کی خالہ دوڑتی ہوئی آئی، حورین کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تو اس کا جسم تیز بخار سے دبک رہا تھا۔ ارے اتنا تیز بخار ہے، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ نعمان نے خالہ پر چیخا اور فوراً کہا، میں اسے اسپتال لے کر جاتا ہوں، تم دروازہ بند کر دو۔ پھر اس نے جلدی سے رکشہ بلایا، حورین کو سنبھالا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے معائنہ کیا، نبض چیک کی اور ڈرپ لگانے کے بعد بتایا کہ وہ شدید تھکن اور تیز بخار کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ نعمان اس کے سرہانے بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر پچھتاوے کی واضح لکیریں تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، حورین، میری جان، اگر تم بیمار تھی تو مجھے بتا دیتی نا، اتنی تکلیف اکیلے سہنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کچھ دیر بعد حورین نے نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جس سے بہت جد و جہد کے بعد ہوش میں آئی ہو۔ حورین، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ نعمان خوشی سے بول اٹھا، رکو میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ فوراً باہر گیا اور ڈاکٹر کو لے آیا۔ دوبارہ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا، اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ نعمان نے سکون کا سانس لیا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف اب بھی سانس لے رہا تھا، کہیں وہ واقعی اسے ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔
میری گڑیا کو اتنا تیز بخار تھا، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایک بار کہہ دیتی تو میں خود فوراً تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، تو میں اس حال میں دیکھ کر تو میرا دل ہی بند ہو گیا تھا۔ نعمان کے لہجے میں نرمی اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ بہت عرصے بعد حنین نے اس کے چہرے پر ہی شفقت دیکھی تھی، ورنہ اب تو وہ زیادہ تر غصے اور تلخی میں ہی ڈوبا رہتا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاتی، آپ کب میری بات پر یقین کرتے ہیں؟ آپ کو تو بس ہر وقت مجھ پر غصہ آتا ہے۔ حنین کی آواز رند گئی۔ بس ایک بار میرا ہاتھ دیکھ لیں، خدا کے لیے ایک بار میرے اماں ابا سے بات کرا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی کہ میں یہاں ہوں، پلیز نعمان، میں ایسے مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ نعمان نے چند لمحے سوچا، پھر خاموشی سے حنین کی ماں کا نمبر ملا دیا کہ لو بات کرو، مگر کوئی غیر ضروری بات مت کرنا، میں بھی آتا ہوں۔ ڈاکٹر کے بلانے پر وہ فون اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر نکل گیا۔ آپ کی وائف کے جسم پر تشدد کے واضح نشان ہے۔ واقعی افسوس ہوتا ہے ایسے شوہروں کو دیکھ کر جو اپنی بیوی کو خیال نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر کی سخت اور بے رحم لہجے نے نعمان کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی۔ ڈاکٹر، میں معذرت خواہ ہوں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، پلیز آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے۔ اس نے ندامت سے بھرے لہجے میں درخواست کی، تو ڈاکٹر نے خاموشی سے سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ کمرے میں آ کر نعمان نے دیکھا کہ حنین فون پر بات مکمل کر چکی تھی، لہٰذا وہ اسے ساتھ لے کر گھر واپس آ گیا۔ بخار کے دنوں میں حنین کے خالہ نے اس کا بے حد خیال رکھا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ صحت مند ہو گئی۔ اب کبھی کبھار نعمان خود اس کے والدین سے بات کرا دیتا اور حنین دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ ان دنوں حنین کو بار بار کامیار کی یاد ستانے لگی تھی، جبکہ کامیار پردیس میں اپنی یادوں سے بھاگنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا۔ وہ اکثر عائشہ کو فون کر کے حنین کی خیریت پوچھتا اور ہر بار یہی سننے کو ملتا کہ حنین سے بات نہیں ہوتی۔ تب وہ بس اس کی سلامتی کی دعا کر کے خاموش رہ جاتا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا۔ نعمان دفتر جانے کی تیاری میں مصروف تھا، جبکہ حنین کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور خالہ آرام سے چارپائی پہ لیٹی کسی رسالے میں مگین تھی۔ شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے۔ ریشم، میری چابیاں کہاں رکھی ہیں؟ مل نہیں رہی، آ کر دیکھو تو ذرا۔ نعمان کی آواز سنتے ہی حنین نے چائے کا چولہا بند کیا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف سے چابیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج تمہارا چیک اپ ہے، ماما کے ساتھ ہسپتال چلی جانا، میں شاید وقت پر نہیں آ سکوں گا۔ نعمان نے بال درست کرتے ہوئے بولا۔ 3 ماہ پہلے ہی حنین کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، جس سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نعمان اور خالہ دونوں نے حنین کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور حنین خود بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ یہ بچہ واقعی ان کی زندگی بدل دینے والا ہے۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا، وجود میں ایک نرم سی روشنی اتر آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ آ کر ناشتہ کر لیں، حنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نعمان ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل گیا۔ گھر کے تمام کام مکمل کرنے کے بعد حنین نے ہسپتال جانے کی تیاری کی اور خالہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ ایک گورنمنٹ ہسپتال تھا اور وہ دونوں ٹوکن لے کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب حنین کا نمبر آیا تو اس نے ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کرایا۔ آپ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں تاکہ بچہ صحت مند رہے۔ آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، کوشش کریں کہ ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے دور رہیں اور یہ دوائیاں وقت پر لیا کریں، ڈاکٹر نے نرمی سے ہدایت دی۔ چیک اپ کے بعد وہ خالہ کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر داخلی دروازے سے آتے ہوئے کامیار پر پڑ گئی۔ وہ لمحے بھر کے لیے جیسے پتھر کی بن گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ کامیار کو دیکھ رہی تھی، اور کامیار بھی اسے یہاں دیکھ کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ اس کے مطابق حنین کا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کمزوری اور زرد چہرہ دیکھ کر کامیار کے دل میں کسک سی جاگ اٹھی۔ بیٹا تم یہاں بیٹھو، میں دوا لے کر ابھی آتی ہوں، خالہ نے کہا اور قریبی میڈیکل اسٹور کی طرف چل دی۔ کامیار نے موقع غنیمت جانا اور حنین کو اکیلا پا کر دبے قدموں اس کی طرف بڑھایا۔ تم یہاں کیسے ہو حنین؟ اور یہ چہرے اور ہاتھوں پر زخم کیسے؟ کامیار کی آواز میں بے چینی، حیرت اور فکر سب کچھ شامل تھی۔ وہ اس کے حال جاننے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا، مگر حنین کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلکنے لگی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، دل میں خوف سما گیا کہ کہیں خالہ نے انہیں اکٹھے دیکھ لیا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ وہ وقت ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا جب محلے کا ایک لڑکا کھانا دینے آیا تھا اور خالہ نے بات کو بڑا چڑھا کر نعمان کو بتا دیا تھا، جس کے بعد نعمان نے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جس حال میں ہوں تو میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کامیار پلیز یہاں سے چلے جاؤ، اگر خالہ نے ہمیں اکٹھا دیکھ لیا تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، حنین نے لرزتی آواز میں کہا۔ کامیار کی نظر ایک لمحے کے لیے اس کے وجود پر پڑی تو اس نے نظریں چکا لی، اور تبھی خالہ دور سے دوا لے کر واپس آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی ان کی نگاہ حنین پر پڑی جو کسی اجنبی لڑکے سے بات کر رہی تھی، ان کے تیور بگڑ گئے۔ کامیار فوراً وہاں سے ہٹ گیا، لیکن خالہ کی آنکھوں میں ایک آندھی اتر آئی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی، نعمان بھی لوٹ آیا تھا۔
اور خالہ نے غصے میں بھری آواز میں ساری بات بڑا چلا کر نعمان کے سامنے دہرا دی۔ نعمان، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی نا کہ یہ لڑکی کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ یہ بد کردار ہے، پتہ نہیں یہ بچہ تمہارا ہے بھی یا نہیں۔ محلے میں بھی یہ لڑکوں سے باتیں کرتی تھی اور آج تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ایک لڑکے کے ساتھ ہسپتال میں دیکھا ہے۔ حنین ہچکیاں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی رہی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، مگر نعمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے غصے سے ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جیسے اس کے وجود سے اپنی غیرت کا انتقام لینا۔ خالہ، خدا کا واسطہ مجھ پر الزام مت لگائیں، میں بے قصور ہوں۔ حنین روتے ہوئے خالہ کے قدموں میں گر گئی، مگر خالہ کی سخت آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ نعمان دھاڑا، میرے پیچھے میری عزت نیلام کرتی پھرتی ہو تم بد کردار عورت، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ غصے سے اندھا ہو کر اس نے حنین کو پوری قوت سے دھکا دیا، وہ تو توازن کھو بیٹھی، لڑکھڑاتی ہوئی اور زینے سے نیچے جا گرائی۔ نعمان، ہمارا بچہ! اس کی چیخ فضا میں گونجتی ہوئی تحلیل ہو گئی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ خالہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، گھبراہٹ کے عالم میں وہ چیختی ہوئی نیچے کی طرف دوڑی، جبکہ نعمان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ دونوں نے مل کر حنین کو اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ابارشن تھیٹر کے باہر خالہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، یہ کیا کر دیا تو نے نعمان؟ تیرا بچہ تھا وہ، کم از کم اس کے بارے میں تو سوچ لیتا۔ نعمان کے چہرے پر ایک لمحے کا سرد اور شفاق سی کیفیت چھا گئی، اور بے حسی میں بولا، ماما آپ ہی تو کہتی تھی نا کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا، اچھا وہ مر گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر گہرا افسوس لگ رہا تھا۔ ہمیں افسوس ہے مگر ہم بچہ نہیں بچا سکے، البتہ آپ کی وائف کی حالت ابھی نازک ہے، دعا کیجیے گا۔ یہ سنتے ہی نعمان جیسے پتھر کا ہو گیا، ایسے اندازہ ہی نہ تھا کہ غصے میں وہ کتنا اندھا ہو چکا تھا۔ محبت تو اس کے دل میں بے حد تھی، مگر اعتماد کے بغیر وہ محبت بھی زہر بن چکی تھی۔ ایک دن بعد حنین کو ہسپتال سے چھٹی ملی، مگر وہ خاموش پتھر بنی بیٹھی رہتی تھی، نہ بولتی تھی نہ کھاتی تھی، جیسے اس کے اندر سے زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہو۔ نعمان، اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا، تم نے میرے جیتے جاگتے بچے کو مار ڈالا، تم ایک قاتل ہو اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے اماں سے بات کرنی، میں ایسے گھر سے بھاگ جاؤں گی، تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، اپنے ساتھ بیتنے والے ہر دکھ اور زخم کی داستان اپنے گھر والوں کو سناؤں گی اور پولیس کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں تم دونوں کا ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ حنین نعمان کا چہرہ دیکھتے ہی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لہجے میں چیختی چلا رہی تھی۔ خالہ نے فوراً بات کاٹ دی، میرا بیٹا تو دھوکے میں آ گیا تھا اور یہ زبان درازی کر رہی ہے۔ نعمان، تمہیں اپنی ماں پر ذرا بھی یقین نہیں؟ میں نے اسے رنگے ہاتھوں ہسپتال میں پکڑا تھا، میں نے تو پہلے بھی تمہیں اس کے عشق کی کتنی کہانیاں سنائی ہیں، اس نے رنگ برنگ باتیں کی اور میں نے خود اسے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا کہنا ہے بس 3 لفظ بولو، اسے اس کے میکے بھیج دو، ویسے بھی اب یہ بانجھ ہو چکی، تمہیں ایک اولاد تک دینے کے قابل نہیں رہی۔ جب سے خالہ کو معلوم ہوا تھا کہ حنین ماں نہیں بن سکتی، ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حنین کو طلاق دلوا دی جائے تاکہ نعمان دوسری شادی کر لے۔ نعمان پہلے ہی غصے کی آگ میں چل رہا تھا اور خالہ کے ہر طعنے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھے۔ حنین نے ہنسی سے بھرپور مگر بالکل ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا، تم مجھے بد کردار کہتی ہو، اللہ تم سے ضرور بدلہ لے گا، میں اپنے ساتھ ہونے والے اور ظلم کا حساب اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ نعمان کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی اور اس نے انتہائی سخت اور گرجدار لہجے میں کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ چند الفاظ جو ان کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے، کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور حنین بس پتھر کی طرح وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر نعمان صرف کمرے سے ہی نہیں بلکہ پورے گھر سے بھی نکل گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ طلاق تو دے چکا تھا مگر اب حنین کو ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا خوف اس کے سینے میں گھر کر گیا تھا۔ خالہ نے فوراً حنین کے گھر والوں کو بلا لیا۔ اپنی بیٹی کو اس قدر خستہ، بکھری اور ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ بددعائیں دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے۔ عائشہ روزانہ ملنے آتی رہی مگر حنین بالکل ساکت ہو چکی تھی، ان کی ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور بچی اب کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ 5 سال بعد، حنین تمہیں تیار ہونے میں آخر کتنا وقت لگتا ہے؟ جلدی کرو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کامیار بلیک سوٹ اور ٹائی میں نہایت شاندار لگ رہا تھا، جبکہ حنین بلیک ساڑی میں جلدی جلدی اپنی جیولری پہننے میں مصروف تھی۔ آج ان کی بیٹی امائزہ کی سالگرہ تھی، جس کا اہتمام خالد صاحب کے گھر پر کیا گیا تھا۔ امائزہ اب 3 سال کی ہو چکی تھی۔ حنین کی طلاق کی خبر جب کامیار کو ملی تو وہ دیوانہ وار حنین کے پاس پہنچا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اب ان کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ ایک پیاری بیٹی اور 4 ماہ کا بیٹا آدم ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور رونق بن چکے تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ حنین نے گھوم کر کامیار سے پوچھا اور وہ اسے محبت بھری نظر سے دیکھنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح ہو جیسی حسین۔ ایک شعر سنو،
کیا تعریف کریں تمہاری، تم تو چاند کا ٹکڑا ہو جس کو پانے کی سب کی تمنا ہے مگر وہ کامیار کی باہوں میں ہے۔ کامیار نے نرمی سے حرین کی کمر تھام کر اسے قریب کر لیا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی کامیار کی لمت سے حرین کے گال سرخی سے بھر گئے۔ بس کریں مسٹر رومانٹک، دیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ حرین نے شرماتے ہوئے الگ ہو کر سینڈل پہننا شروع کی۔ کامیار مسکرا کر جھک گیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر سینڈل پہنائی۔ کامیار، یہ کیا کہہ رہے، میرے قدموں سے اٹھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا ایسا کرنا، حرین نے ہلکے غصے میں کہا۔ کامیار نے محبت بھری نرمی سے جواب دیا، میرا بس چلے تو ساری عمر تمہارے قدموں میں گزار دوں حرین، تم میرے اللہ کا وہ قیمتی تحفہ ہو جسے میں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عقیدت سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ نن نے آدم کو باہوں میں سمیٹے وہ دونوں خالد صاحب کے گھر کی سمت روانہ ہوئے، جہاں امائزہ کی سالگرہ کی محفل سجی تھی۔ کامیار سے شادی کے بعد حرین کے دل میں وہ ہمیشہ ایک چھوٹا سا خوف چھپا رہتا تھا، اگر وہ اسے اولاد نہ دے پاتی تو کیا ہوتا، مگر اللہ نے اس کی دعا قبول کر دی تو صحت مند بچوں سے نواز کر اس کی زندگی کو مکمل کر دیا، اور وہ دونوں ہر لمحہ شکر گزار رہتے تھے۔ ماما بابا آ گئے، ننھی امائزہ خوشی سے دوڑتی ہوئی کامیار کے گلے سے جا لپٹی۔ سب نے مل کر کیک کاٹا اور ہنسی خوشی کے محفل میں زندگی واقعی چمک اٹھی۔ عائشہ کی بھی شادی ہو چکی تھی، ایک بیٹے کی ماں بن کر وہ اپنے سسرال میں بے حد مطمئن تھی۔ اسی دوران اماں نے بچے کے کھیل کے بیچ ایک بھاری بات کہہ دی، بیٹا تمہیں پتہ ہے کچھ ماہ پہلے نوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا اور اس کے بعد تمہاری خالہ کا دماغی توازن بگڑ گیا، اب وہ پاگل خانے میں ہے اور ہر وقت تمہیں پکارتی رہتی ہے، ان کے جسم پر بھی زخم ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے۔ کامیار کا لہجہ فوراً سخت ہوا، آنٹی حرین ان سے نہیں ملے گی، جنہوں نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں۔ حرین نے دھیرے سے سر اٹھایا، نہیں کامیار، میں ان سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ یہ دونوں پاگل خانے پہنچے جہاں بشریٰ خالہ کو بستر سے باندھا گیا تھا۔ ان کی حالت نہایت ابتر تھی، زخموں سے خون رس رہا تھا، بال الجھے ہوئے اور آنکھوں میں وحشت چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حرین سامنے آئی وہ تڑپ کر رونے لگی۔ حرین کی آنکھیں بھر آئیں، سامنے وہ عورت تھی جو کبھی اس کی ماں جیسی تھی۔ حور بیٹا، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ روز میرے خواب میں آتا ہے، تم سے معافی مانگتا ہے، ہم دونوں پر رحم کر دو، تم نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کا عذاب ہم پر آ چکا ہے، جب تک تم ہمیں معاف نہیں کرو گے اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے بے تحاشا رو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی حرین ان کے سامنے رویا کرتی تھی۔ حرین نے گہرا سانس لیا، دل پر پتھر رکھ کر کہا، میں نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ کامیار کے ساتھ باہر نکلی، پیچھے خالہ کی چیختی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اب اور مت رو حور، تمہارا دلدار تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، کامیار نے اسے سینے سے لگا کر نرمی سے کہا، تو حرین ہلکی سی ہنسی۔ کامیار کو لگا جیسے پوری کائنات مسکرا اٹھی ہو، اللہ نے انصاف کر دیا تھا، حرین آج سکون میں تھی۔ برے انسان کے ساتھ دیر سے صحیح مگر حساب ضرور ہوتا ہے، یہ دنیا میں یا آخرت میں، اور اچھے دل کو صبر کا پھل ایک دن ضرور ملتا ہے۔